جان دی قربانی دیتی کہ اپنے وقت دا جو بادشاہ ہے جس کا نام نمرود، اس کی دربار میں جا کے نمرود دی مخالفت کی تھی۔ وہ خدا بنیا بیٹھا سی، اپنے آپ کو سجدہ کرواندہ سی۔ آپ نے جا کے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود تو کہ میں خدا ہے، تو اپنے آپ کو خدا سمجھنا ہے؟ تو کہ میں خدا ہے؟ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگیاں عطا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگیا قال انا احیی و امیت، یہی کام تو میں کرنا، میں ہی زندگی دینا، میں ہی موت دینا۔ اور اس نے قید خانے وچوں 2 قیدی بلوائے، ایک نو سزائے موت ہو چکی سی، دوسرے نو آزادی دا پروانہ مل گیا سی، انہیں آزاد ہونا سی، آزادی دا فیصلہ ہو گیا سی، ہن اس نے آزاد ہونا سی، ایک دے واسطے سزائے موت ہو چکی سی۔ نمرود نے جس نو سزائے موت ہوئی سی انہوں بری کر دیتا، تے جنوں آزادی دا پروانہ ملنا سی اس نو پھانسی لگوا دیتا۔ کہنے لگا دیکھو زندگیاں میں بخشنا، موتاں میں وڈنا، میں ہی تیرا بہاں، انا احیی و امیت، میں زندگی دینا، میں موت دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری حجت اس سے کر دیتی، فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا اللہ تو وہ ہے جو روزانہ سورج نو مشرق دی طرفوں نکالتا ہے، سورج چاڑتا ہے تے مشرق والوں چاڑتا ہے، جے تو رب ہے تو خدا ہے تے اس سورج نو مغرب والوں نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، آپ کی اس دلیل نو سن کے کافر مبہوت ہو گیا، حیران اور پریشان ہو گیا، لیکن آپ کا جواب نہ دے سکیا۔ اس ویلے ایک حکمران جو خدا بنیا بیٹھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نقصان کر سکتا سی، آپ کو شہید کروا سکتا سی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کیتی جا کے محل دے اندر، بادشاہ دے محل دے اندر اپنی جان دی پرواہ نہیں کی۔ میں عرض کر رہا ابراہیم نے ایسے خلیل، ایسے یار جو اپنے رب دی خاطر مال بھی قربان کرتے ہیں، جو اپنے رب دی خاطر جان دا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے حکم دے نال آتش نمرود اگ وچ سٹیا گیا، لیکن خوشی دے نال آپ نے اس سزا کو قبول کر لیا۔ جس ویلے گوپیے وچ پا کے ابراہیم علیہ السلام نو اس آگ دی طرف سٹیا جا رہا سی، جبریل امین نے آ کے اپنی خدمات پیش کی تھی، اے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام، میرے لائق کوئی حکم ہے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ جناب کوئی حاجت ہے تے مینوں دسو تاکہ میں رب تعالیٰ تک پہنچا دے وہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں، جانتا ہے رب میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ آپ نے فرمایا دسیے تے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے، میرا رب تے میرے حالات تو واقف ہے، وہ تو جانتا ہے، ویندہ پہ ہے کہ میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، پھر تیرے ہاتھ میں سنیا کیوں کرنا؟ اے جبریل تیرے ہاتھ کیوں پیغام دے؟ اور پھر اس ویلے اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کیتا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماندا ہے اساں حکم دیتا کہ اے اگ، اے نمرود کی بھڑکائی ہوئی اگ، میرے ابراہیم تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔
اگر اللہ تعالیٰ یہ لفظ نہ کہندا، یہ نہ فرمایا جاندہ کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو ہو سکتا ہے وہ آگے اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاندی کہ ٹھنڈی ہو کے تکلیف پہنچ جاندی۔ اس لیے رب نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا، لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہونی، ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونی کہ ٹھنڈی ہو کے میرے خلیل کو نقصان دے اور آپ نے تکلیف پہنچے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اس لیے اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ مال دی پرواہ کوئی نہیں، جان دی پرواہ کوئی نہیں، مال بھی رب دی رضا دی خاطر لٹایا، جان بھی نذرانے پیش کیتے،